الجامع لعبادت اللہ وحدہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو باتیں بتلائی گئی ہے، جسے کہ 3 ہفتے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، کہ اصل میں عبادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس عبادت کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے کیسے عبادت ہوتے، دلوں کی عبادت کیا کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، تبھی عبادت میں مزہ ملے گا اور اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں گے، اس راستے پر چل سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آج بھی 1-2 باتیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیے، عبادت میں سے ایک عبادت الخوف یعنی ڈر ہے۔ یہ بھی ڈر عبادت ہے، ڈر عبادت ہے۔ اچھا، کسی بھی چیز کی عبادت ہونے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کی عبادت ہونے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ ڈر ایک عبادت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 170 پر 5 میں اس کی دلیل مل جائے گی، لیکن 170 پر 3 سے لے کر پڑھیے 5 تک۔ سورہ آل عمران تیسری سورہ، 3 نمبر کی سورہ، اور اس کی آیت نمبر 170 پر 3، 4 اور 5 پڑھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అవిశ్వాసుల జనులు మీకు వ్యతిరేకముగా భారీ సైన్యాన్ని మోహరించి ఉన్నారు, మీరు వారికి భయపడండి అని ప్రజలు వారితో అన్నప్పుడు ఆ మాట వారి విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంచింది. దానికి జవాబుగా మాకు అల్లాహ్ చాలు, ఆయన చాలా మంచి కార్యసాధకుడు అని వారు అన్నారు. 174. తత్ఫలితముగా వారు అల్లాహ్ ప్రసాదించిన వరాలలో, అనుగ్రహాలలో తిరిగి వచ్చారు. వారికి ఎలాంటి కీడు కలగలేదు. వారు అల్లాహ్ ప్రసన్నతను అనుసరించారు. అల్లాహ్ గొప్ప అనుగ్రహం కలవాడు. 175. నిజానికి ఈ వార్త అందజేసిన వాడు శైతాను. వాడు తన మిత్రుల గురించి మీకు భయపెట్టాడు, కనుక మీరు అవిశ్వాసులకు భయపడకండి, మీరు విశ్వాసులే అయితే నాకు భయపడండి. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. ان آیتوں میں بڑی عبرت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ خوف عبادت ہے، خوف عبادت ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ مسلمانوں کو کافر لوگوں نے، منافق لوگوں نے کیا کہا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو چکے ہیں، تمہارے لیے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اب تم کو ماریں گے، ستائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو۔ تو ایماندار لوگوں کی کیا ہوا، ان کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ کہتا ہے فزادہم ایمانا، تو ان کی ایمان اور بڑھ گئے۔ لوگ ڈرانا شروع کر رہے تھے کہ دیکھو تمہارے خلاف پورے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اب چھوڑیں گے نہیں، اب چھوڑیں گے نہیں۔ تو مومنوں کی ایمان اور بڑھ جا رہا ہے، مومنوں کی ایمان اور بڑھ جا رہا ہے۔ وقالو، اور مومن لوگوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارے کام بنائے۔ نعم الوکیل، بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو جنگ ہوئی، جب جنگ ہو گئی تو اللہ کی نعمت لے کر کے واپس لوٹے۔ وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر کے واپس ہوئے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو برائی نے چھوا تک نہیں، مومنوں کو برائی نے چھوا تک نہیں، حالانکہ وہ لوگ ڈرا رہے تھے کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، لیکن جنگ ہو گئی تو اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل لے کر کے واپس ہوئے، برائی نے چھوا تک نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، یہ لوگ اللہ کی رضا کی اتباع کیے، اللہ کی رضا کی اتباع کیے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کون ڈرا رہے تھے، کون ڈرا رہے تھے؟ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 170 پر 5 میں کہا انما ذالکم الشیطان،
وہ شیطان ہے جو ڈرا رہا تھے مومنوں کو، وہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فلا تخافوہم، ان سے ڈرو نہیں، ان سے ڈرو نہیں. وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرو نہیں، ان سے ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوتے. یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا خافونی، مجھ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، ان سے نہیں ڈرنا. اس میں ڈر کے لیے دو لفظ آیا، اس میں ڈر کے لیے دو لفظ آیا. آیت نمبر دیکھیں گے 170 پر 3 میں، تو یہ آیا قد جمعوا لکم فخشوہم. خشیت، ڈر کا ایک لفظ خشیت آیا اور ایک لفظ خوف آیا. خوف آیا، دونوں ڈر کے لیے. یاد رکھیے، ڈرنا عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. ڈر ہاتھ سے ڈرتے ہیں، ہاتھ سے ڈرتے ہیں، پیر سے ڈرتے ہیں، دل سے ڈر ہوتا ہے. ڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس سے ڈر رہے ہیں اس کو یاد کر کے ان کے یا تو سزا کو یاد کر کے دل میں ایک کانپنی آ جانا، یہ ڈر ہے. یہ ڈر ہے. دل میں ایک کیفیت جو معمول کیفیت رہتی ہے وہ کیفیت بگڑ جانا، یہ ڈر ہے. اور یہ دل میں ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے. تو ڈر ایک عبادت ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور ایک بات ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ہمیشہ ڈرایا جائے گا کہ جمع ہو گئے، خلاف ہو گئے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے. تو جن کا ایمان ہے نا، ان کا ایمان اور بڑھے گا، ان کا ایمان اور بڑھے گا. اور وہ شیطانی کام کرتے ہیں جو ڈراتے ہیں مومنوں کو، وہ شیطانی کام کرتے ہیں جو مومنوں کو ڈراتے ہیں. ان کا ایمان بڑھے گا اور یہ لوگ اللہ کا فضل جمع کریں گے. ڈرانے والا ڈراتے رہیں گے، یہ اللہ کا فضل جمع کرتے رہیں گے. یہ بات ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ الخوف کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ الخوف من اعمال القلوب، کہ خوف، ڈر، یہ دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، دلوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے. فهو عبادت قلبیہ، یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے. اور کہتے ہیں کہ دیکھیے دو قسم کا ڈر ہوتا ہے، ایک عبادت والا ڈر اور ایک ہوتا ہے فطری ڈر. دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے عبادت والا ڈر اور ایک ہوتا ہے فطری ڈر. کہتے ہیں کہ وہ ڈر جس میں عبادت ہوگا، جس سے ہم ڈر رہے ہیں نا، اس کی تعظیم اور محبت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں تو اللہ کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس ڈر کو عبادت کہتے ہیں. لیکن سانپ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا کرتے ہیں؟ سانپ کی عزت کرتے ہیں. آگ سے ڈرتے ہیں تو آگ کی عزت کریں گے. ڈر کئی قسم کے ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی قسم کے ڈر ہے. تو جس ڈر میں ڈرنے والے، جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں اس کی محبت اور تعظیم ہے، تو یہ ڈر عبادت ہے، یہ ڈر عبادت ہے. اسی وجہ سے کسی سے جب ڈر رہے ہیں تو اس کی، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر رہے ہیں تو اس کی عزت اور تعظیم نہیں کرنی چاہیے، ورنہ عبادت ہو جائے گی، ورنہ عبادت ہو جائے گی. جس سے ہم ڈر رہے ہیں اس کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے محبت کرنی چاہیے، ورنہ عبادت ہو جائے گی. جتنے بھی مزار وغیرہ میں جاتے ہیں تو کیا ڈرتے ہیں؟ تو ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور تعظیم بھی کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ عبادت ہے. اور یہ شرک ہے، عبادت ہے اور شرک ہے. ورنہ کہتے ہیں کہ مخلوق سے جیسے ایک ڈر ہوتا ہے جو عبادت نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈرتا ہے کسی سے لیکن اس کی عزت نہیں کرتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے لیکن عزت نہیں کرتا، اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے. فطری ڈر اس کو کہا جاتا ہے. فطری ڈر جیسے درندوں سے ڈرتا ہے، شیر سے. اگر شیر آ جائے تو ایک بھی یہاں نہیں رہیں گے، سب بھاگ جائیں گے. تو کیا کہیں گے؟ اب شیر کو معبود بنا لیے. ایسا نہیں، اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں. اگر جیسے اسی طریقے سے سانپ سے ڈر، دشمن کا ڈر، یہ سب جو ڈر ہے یہ فطری ڈر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کھڑے ہوئے، جادوگر نے رسی ڈالا تو ایسے لگا کہ رسی آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے
کی طرف وہ ڈر گئے تو کیا اب کیا کہیں گے؟ وہ عبادت کر لیے نا. یہ فطری ڈر عبادت نہیں ہوتا، فطری ڈر عبادت نہیں ہوتا، یہ ایک فطری ڈر ہوتا ہے. لیکن ایسا ڈر جس میں تعظیم ہو، ایسا ڈر جس میں عزت ہو، یہ عبادت ہو جاتی ہے، عبادت ہو جاتی ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی سے ڈرتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے کچھ عمل بھی کر جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے مثل الذی یخاف من الجن، جو جن سے ڈرتے ہیں تو اس کے لیے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو جن سے بچنے کے لیے دروازے پر بکرا ذبح کریں گے اور اس کا خون دیواروں پر چھڑکیں گے. یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے. جن سے ڈر رہا ہے اور اس کی عزت کے لیے ذبح کر رہا ہے، اس کی عزت کے لیے ذبح کر رہا ہے. کہتے ہیں او الذی یخاف من المیت، یا تو مردار سے، جسے قبر میں کوئی پیر وغیرہ رہتے ہیں اس سے ڈر رہا ہے، اس کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس کے لیے ذبح کرتے ہیں. یہ سب کہتے ہیں یہ عبادت کا شرک ہے، یہ عبادت والا ڈر ہے اور یہ شرک ہے. ایسا کرنے والا آدمی شرک اکبر کرے گا، ایسا کرنے والا آدمی شرک اکبر کرتا ہے، اور شرک اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یاد رکھیے، شرک اکبر کرنے سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. میں نے ابھی کہا کہ ڈر کے لیے کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی آئے ہوئے ہیں. تو بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں سے 3-4 الفاظ میں بولتا ہوں اور اس کے اندر فرق میں بتاتا ہوں، جس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی علماء نے وضاحت کر کے شارٹ بھی کیا ہے. جیسے شیخ سلیمان الرحیلی جو مسجد قباء کے امام ابھی پرزینٹ میں اور مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں فقہ کے، انہوں نے ان الفاظ کے شارٹ بالکل یہ کیے ہیں. تو سمجھانے کے لیے دیکھیے، ایک لفظ ہے ڈر کے لیے خشیت، ایک لفظ ہے رہبت، اور ایک لفظ ہے وجل، اور ایک لفظ ہے حیبت. کہتے ہیں نا حیبت مت پڑھو، تو یہ عربی لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے. اور ایک ہے الاشقاق، مشفقین کہتے ہیں نا، مشفقین ڈرنے والے، مشفقین. تو اشقاق یہ لفظ ڈر کے لیے استعمال ہوئے، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے. تو خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس ڈر کے اندر علم اور تعظیم دونوں ہو، جس ڈر میں علم اور تعظیم دونوں ہو. بولے تو جس سے ہم ڈر رہے ہیں اس کے بارے میں علم ہو، اس کے بارے میں علم ہو اور اس کی عزت ہو، اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں، اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ بات ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ اللہ کے بندے ہیں جو علماء ہیں. اس میں لفظ جو آیا ہے انما یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ من عبادہ العلماء، العلماء. تو وہ ڈر جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں اس کے بارے میں علم ہو اور اس کی تعظیم ہو، تو اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں، اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ جانے اور اس کی عزت کرے اور دل میں ڈر بھی پیدا رہے، دل میں ڈر بھی پیدا رہے. شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جاننے والے، علم والے کون ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ذمہ داری دیا ہے اس چیز کو جانتے ہیں، جو اپنے اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ کا جو حق ہے اس کو جانتے ہیں، اللہ کے نام، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں. یہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ ان کے دل میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے، ان کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہوگا اتنا زیادہ اس کا ڈر اور بڑھتے جائے گا، اتنا زیادہ اور
ڈر بڑھتے جائے گا. اور یاد رکھیے, کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈر بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا علماء کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو گواہی دیا, فرشتوں کی گواہی اور علماء کی گواہی اور اپنی گواہی ایک ساتھ ذکر کیا. اتنا بڑا فضیلت ہے, اتنا بڑا فضیلت ہے. اور من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. جو آدمی اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا, اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. ڈر جتنا بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے اتنا اللہ کے قریب ہوگا اور گناہوں سے اتنا بچے گا, گناہوں سے اتنا بچے گا. دوسرا رہبت, رہبت ہے. رہبت کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر کہ جس میں بھاگنا بھی ہو. ایک ہوتا ہے ڈر رہا ہے لیکن بھاگ نہیں رہا ہے, بھاگ نہیں رہا ہے, اس کو رہبت نہیں کہتے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بھاگے, ان چیزوں سے بھاگے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. سود, شراب اور زنا, جتنی بھی چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے بھاگے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھاگے, ان چیزوں سے بھاگے. دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان چیزوں سے بھاگتے ہیں, لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں دنیاوی چیزوں سے ڈرتے ہیں تو ان چیزوں سے بھاگیں گے, لیکن اللہ کا ڈر جیسے پیدا ہوگا تو اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. کیونکہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بھاگتے جائیں گے اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وجل, وجل یہ بھی ڈر کو کہتے ہیں. اس ڈر کو کہتے ہیں کہ دل میں جس کی حکومت کا ڈر ہو, دل میں جس کی حکومت کا ڈر ہو اور اس کو یاد کر کے اس کی سزا یاد آ جائے, اس کو کہتے ہیں وجل. وجلت قلوبہم, قرآن مجید میں ہے وجلت قلوبہم, ان کے دل تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جو حقیقی مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے بستر, ان کے پہلو بستر پر ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وجلت قلوبہم, اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت تو وجل کہتے ہیں ایسے بادشاہ, ایسے سلطان جس کی حکومت کو یاد کر کے ڈر پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ وہ سلطان, اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت, جس کے عذاب یاد ہو کر کے ڈر جانا چاہیے. اور مومن بندے راتوں میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں. اسی کو وجل کہتے ہیں اور یہ دل میں ہوتا ہے, یہ دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. اور ایک ہوتا ہے ہیبت, کہتے ہیں نا ہیبت مت پڑھو میں ہوں, تو ہیبت بھی ڈر ہے. لیکن اس کو کس کو کہتے ہیں ہیبت؟ کہتے ہیں کہ ہیبت اس ڈر کو کہتے ہیں کہ جس سے ڈر رہے ہیں اس کی محبت اور جلال دونوں ہو, اس کی محبت اور جلال ملا ہوا ہو, اس ڈر کو ہیبت کہتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی کے پاس نوکری کر رہا ہے نا, کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو مایوس بیٹھا رہے گا, تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہیبت کیوں پڑھ رہے ہو, ہیبت کیوں پڑھ رہے ہو. تو کیوں ایسا گھبرایا ہوا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ نوکری سے نکال دے گا کیا, نوکری سے نکال دے گا کیا. اور ایک طرف محبت بھی ہے, پتہ نہیں ہماری دوستی چھوٹ جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسے ایسے. تو کہتے ہیں ہیبت کیوں پڑھ رہے ہو. تو ایسا ڈر جس میں ہیبت اور جس میں محبت اور جلالت ہو, اللہ تعالیٰ کا جلال, جیسے اللہ روب میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہلاک اور برباد کر دیتا ہے نا, تو اس کا ڈر ہو اور محبت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نیک عمل کریں گے تو ضرور ثواب دے گا, ضرور ثواب دے گا. تو اس کا ڈر, ایسا ڈر جس میں محبت اور جلالت شامل ہو, تو اس کو کہتے ہیں ہیبت, اس کو ہیبت کہتے ہیں. یہ جو ڈر, اس ڈر کو کہتے ہیں اللہ کے محبوبوں کا ڈر, اللہ کے محبوبوں کا ڈر. اور خشیت علماء کے ڈر کو کہتے ہیں. اور خوف عوام, کوئی بھی ڈر ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عوام کا ڈر ہے. اور خشیت علماء کا ڈر ہے. اور ہیبت
یہ محبوب اللہ کے محبوب پسندیدہ لوگوں کا ڈر ہے، پسندیدہ لوگوں کا ڈر ہے۔ اور اشفاق اس ڈر کو کہتے ہیں کہ جس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، ایسے ڈر کو اشفاق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد بہت شفیق اور مہربان ہے، تو ایسے ڈر، تو یہ سب عبادتیں ہیں، دل کی عبادت، دل کی عبادت ہے، یہ سب عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسے ڈر جس میں محبت ہو، یا تو ایسے ڈر جس میں جلالت ہو، ایسے ڈر جس میں علم ہو، وہ ڈر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دلوں کی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ، ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں رہتا ہے، تو ڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔